بہت بڑا رسک لیا ہے پی ٹی آئی نے، جن پر نون لیگ کو بہت زیادہ تحفظات ہیں اور جس سے پی ٹی آئی کو بڑا نقصان ہونے کا خدشہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، کیسے ہیں آپ؟ اللہ کرے جہاں رہیں خوش و خرم رہیں اور شاد و آباد رہیں۔ پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ آزاد امیدواروں کے لیے لازم تھا کہ وہ 3 دنوں کے اندر کسی نہ کسی سیاسی جماعت میں وہ شامل ہوں۔ یوں پی ٹی آئی نے سنی اتحاد کونسل کے ساتھ یہ اتحاد قائم کیا، اور اب پی ٹی آئی کے لوگ جو آزاد حیثیت سے جیت کر سامنے آئے تھے وہ سنی اتحاد کونسل کے ممبر کہلوائیں گے۔ یہاں پر مختلف مبصرین کی رائے یہ ہے کہ بہت بڑا رسک لیا ہے پی ٹی آئی نے، اور اس رسک کا بہت بڑا نقصان بھی ہو سکتا ہے پی ٹی آئی کو، اور اس سے پارلیمنٹ بھی مکمل نہیں ہوگی۔ اس کی تفصیل آپ کے سامنے رکھتے ہیں، لیکن اس سے پہلے یہ کہ پیپلز پارٹی ایم کیو ایم اور نون لیگ کے درمیان حکومت سازی کے حوالے سے جو مذاکرات چل رہے ہیں ان کا 6واں راؤنڈ شروع ہے، اور تاحال کسی قسم کا کوئی فیصلہ سامنے نہیں آ سکا۔ اس سے مختلف مبصرین کی رائے کے مطابق یہ کہا جا سکتا ہے کہ کچھ معاملات ایسے ہیں جن میں ابھی بھی تعطل اور ڈیڈ لاک موجود ہے۔ ادھر بلاول بھٹو زرداری ابھی بھی اس بات پر قائم ہیں کہ وہ جو موقف ان کا ہے کہ ہم آئینی عہدے اپنے پاس رکھیں گے، اور سیاسی جماعتیں جب اتحاد کرتی ہیں کچھ لو اور دو کی پالیسی پر ہوتا ہے، تو بلاول بھٹو کے بقول وہ اپنے اسی موقف پر قائم ہیں۔ اگر کسی اور نے موقف تبدیل کرنا ہے تو یہ کام آگے چل سکتا ہے۔ اس سے یہ اندازہ ہو سکتا ہے کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے درمیان معاملات میں کس قدر تعطل ہے۔ البتہ مختلف مبصرین کی رائے یہ ہے کہ مین عہدوں پر معاملات سیٹل ہو چکے ہیں، البتہ کچھ آگے کے معاملات ہیں جن پر نون لیگ کو بہت زیادہ تحفظات ہیں۔ ان میں بالخصوص یہ کہ پیپلز پارٹی چونکہ پرائیویٹائزیشن کی مخالفت کرتی ہے، بہت سے ادارے ایسے ہیں ریاست کے جو انتہائی خسارے میں جا رہے ہیں، بالخصوص اسٹیل مل کی بات کی جائے، پی آئی اے کی بات کی جائے، تو نون لیگ یہ چاہتی ہے کہ ان کی پرائیویٹائزیشن کی جائے، اور پرائیویٹائزیشن کے وقت پیپلز پارٹی اس میں اختلاف نہ کرے۔ اس کے علاوہ پیپلز پارٹی ہمیشہ اس موقف کے ساتھ ہمیشہ کولیشن پارٹنرز کے طور میں کام کرتی رہی ہے کہ وہ اپنے بندوں کو سیاسی طور پر اور سرکاری اداروں میں ایڈجسٹ کرنے کا دباؤ زیادہ ڈالتی ہے۔ اس طرح اداروں میں اگر 10 بندوں کی گنجائش ہے تو وہاں 20 بندے کام کر رہے ہیں، جس سے ادارے خسارے میں جاتے ہیں۔ اس بات کو بھی طے کیا جا رہا ہے کہ اس طرح کی کوئی بھی سیاسی جماعت جو کولیشن میں شامل ہوگی وہ اس طرح کا کوئی دباؤ نہیں ڈالے گی تاکہ ملک کے اندر بہتر فیصلے کیے جا سکیں۔ اس وقت جن حالات سے ملک گزر رہا ہے، اس میں کمزور فیصلوں سے ملک مزید خراب ہو جائے گا، اس کی معیشت۔ اس کے علاوہ ٹیکس نیٹ بڑھانے کے حوالے سے بھی بات ہو رہی ہے کہ ٹیکس نیٹ بڑھاتے وقت جب بہت سے لوگوں پر ٹیکس لگایا جائے گا تو اس وقت بڑے طاقتور حلقے رکاوٹ بنتے ہیں جس سے ٹیکس نہیں لگایا جاتا۔ اس پر بات ہو رہی ہے کہ یہ تینوں سیاسی جماعتیں ٹیکس نیٹ کو بڑھانے میں کسی قسم کا ایسی مداخلت نہیں کریں گی کہ جس سے ٹیکس نیٹ کے بڑھانے کے عمل کو نقصان پہنچ سکے۔ اس طرح کے معاملات پر اب بحث ہو رہی ہے۔ زیادہ تر رائے یہ ہے کہ مین معاملات طے ہو چکے ہیں۔ اب اگر بات کی جائے کہ پی ٹی آئی نے جو بہت بڑا رسک لیا ہے اور جس سے پی ٹی آئی کو بڑا نقصان ہونے کا خدشہ ہے، وہ یہ ہے کہ سنی اتحاد کونسل کے ساتھ اتحاد کی وجہ اور مقصد یہ تھا کہ اقلیتوں کی اور خواتین کی مخصوص نشستوں کو حاصل کیا جائے۔ یہ یاد رہے کہ صاحبزادہ حامد رضا جو سنی اتحاد کونسل کے سربراہ ہیں، وہ سنی اتحاد کونسل کے ٹکٹ اور الیکشن سمبل پر الیکشن نہیں لڑے ہوئے، جبکہ آئین کہتا ہے کہ آزاد امیدوار اس سیاسی جماعت میں شامل ہوں گے کہ جس کے پاس کم از کم ایک سیٹ تو ہو، 2، 4، 6، جس نے جتنی سیٹیں جیتی ہوئی ہیں اس حساب سے وہ ان کو مخصوص نشستیں الاٹ ہوتی ہیں۔ جبکہ سنی اتحاد کونسل ابھی پارلیمانی پارٹی ہی نہیں ہے، چونکہ سنی اتحاد کونسل کے سربراہ نے جو الیکشن لڑا ہے وہ آزاد حیثیت سے لڑا، اور سنی اتحاد کونسل کے سمبل سے بھی الیکشن نہیں لڑا۔ اس وقت تو سنی اتحاد کونسل ایک پارلیمانی جماعت بھی نہیں، کیونکہ پارلیمنٹ کے اندر اس کی نمائندگی موجود نہیں ہے۔ جب ان کی پارلیمنٹ کے اندر نمائندگی موجود نہیں ہے تو پھر ایسی صورت میں پی ٹی آئی کا سنی اتحاد کونسل کے ساتھ رابطہ کرنا اور اتحاد کرنا ان کے لیے ایک بڑا رسک ہے۔ دوسری بات جو بتائی جاتی ہے کہ وہ یہ ہے کہ آرٹیکل جو ایکٹ ہے، الیکشن ایکٹ، اس کی جو شک ہے 104، اس میں یہ بات کہی گئی ہے کہ جو آخری تاریخ دی جاتی ہے، یعنی کہ چونکہ 18 دسمبر کو آخری تاریخ تھی مخصوص نشستوں کے نام دینے کے لیے، اس کی آخری تاریخ 18 تاریخ کو یہ نوٹیفیکیشن ہوا، اور 22 تاریخ تک تمام سیاسی جماعتوں نے اپنی مخصوص نشستوں کے لیے نام دینے تھے۔ اور آئین کے آرٹیکل 104 ایکٹ کے تحت، الیکشن ایکٹ کے 104 کے تحت یہ کہا گیا ہے کہ جو جماعت آخری تاریخ تک اپنا نام پیش نہیں کرتی
یا جو اس نے نام پیش کیے ہوئے ہیں ان میں کوئی تبدیلی کرنا چاہتی ہے تو آخری تاریخ کے بعد اس کے اندر تبدیلی نہیں کی جائے گی۔ پی ٹی آئی نے چونکہ وہ اس وقت بحیثیت جماعت تو الیکشن لڑے نہیں، اس لیے مخصوص نشستوں کے لیے انہوں نے اپلائی نہیں کیا ہوا تھا۔ ادھر سنی اتحاد کونسل نے بھی جو ہے مخصوص نشستوں کے لیے اپلائی نہیں کیا ہوا تھا، نام نہیں دیے ہوئے تھے۔ سو اس صورت میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ اگر جب کیس عدالت میں جائے گا تو اگر عدالت فیصلہ کرتی ہے آئین کی اس روح سے اور ایکٹ کے تحت، الیکشن ایکٹ کے مطابق، جس میں کہا گیا ہے کہ کم از کم ایک سیٹ تو ہونی چاہیے اور نام بھی پیش کیے ہوں، تو جب انہوں نے نہ نام پیش کیے ہیں اور نہ آخری تاریخ تک انہوں نے نام پیش کیے اور نہ ہی وہ پارلیمانی جماعت ہیں، ان کے پاس ایک بھی سیٹ نہیں ہے، تو اس صورت میں پی ٹی آئی وہ مخصوص نشستیں جو حاصل کرنے کے لیے انہوں نے اتحاد کیا تھا وہ حاصل نہیں کر سکے گی۔ اور جب وہ ساری نشستیں جو مخصوص نشستیں اقلیتوں کی اور خواتین کی وہ حاصل نہیں کر سکیں گی، تو یہ جو 100 یا 95 لوگ ہیں پی ٹی آئی کے، ان کے حصے کی جو قومی اور صوبائی اسمبلیوں میں مخصوص نشستیں تھیں وہ کوئی بھی نہیں لے سکے گا۔ سو اس سے پارلیمنٹ بھی نامکمل رہے گی۔ ہماری ویڈیو کیسی رہی؟ اگر آپ کو پسند آئے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔